ریب فیہ کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. سبحان اللہ. وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ سب سے پہلے تو اس بات کا یقین کرنا ہوگا, اس بات کا اقرار کرنا ہوگا. دنیا کی تخلیق میں شبہ ہو سکتی ہے, پہاڑ ہٹ جائے اور شبہ ہو سکتا ہے, آسمان ٹوٹ جائے اس میں شبہ ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کریم کی ایک ایک حرف میں, ایک ایک آیات میں, ایک ایک لفظ میں, ایک نقطہ میں بھی شبہ نہیں. وہ ایک ایسی کتاب ہے. کسی عارف باللہ نے کیا خوب کہا ہے, حریف حرف مقطعات کے بہت سے معنی ہیں, لیکن ان معنوں میں سے, ان مفہوم میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ علیف سے مراد اللہ ہے, اور لام سے مراد حضرت جبرائیل امین ہے, اور میم سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس سے یہ پتا چلا کہ یہ قرآن کریم اللہ کے جانب سے جبرائیل امین کے ذریعہ آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. یہ نازل کردہ کتاب ہے, کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. میرے دوستو, آج قرآن کا اس دنیا میں نازل ہوئے 1450 سال ہو چکے, لیکن آج تک قرآن میں کوئی تحریف نہیں, کوئی تبدیلی نہیں, ایک ذرہ برابر بھی نہیں, کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم میں ایک حرکت کی تبدیلی آ گئی ہے, ایک نقطہ کی تبدیلی آ گئی ہے. دنیا میں بہت ساری آسمانی کتابیں آئی, لیکن اس کتابوں کے اندر لوگوں نے تحریف کر دیا, تبدیلیاں کر دی. لیکن میرے دوستو, قرآن کریم جس کے اندر آج کی آیت ایسی ہے جس طرح آقا مدنی پر نازل کی گئی تھی. تو میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا, یہ چند باتیں جو آپ کے گوش و گزار کر دیا. ابھی آپ تکمیل ختم قرآن کے متعلق بیٹھے ہوئے ہیں, حفاظ قرآن کے تکمیل کے متعلق بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں انہیں پر چند باتیں آپ کے گوش و گزار کر دیا ہوں. اب مجلس آغاز کے لیے, باضابطہ آغاز کے لیے میں تلاوت کلام اللہ کے لیے حضرت مولانا عبد السبحان صاحب مدرسہ العالی, استاد حفظ و تجوید مدرسہ مصباح العلوم جوگا چکوبا کون کو مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور آپ نے تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس کا آغاز کریں.